جن کے پیاروں کی کسی مردہ خانے یا اسپتال میں شناخت اور اب تدفین بھی ہو گئی۔ ان کا غم ان سے زیادہ نہیں جن کے پیارے ابھی تک لاپتہ ہیں۔ تیسرے روز بھی ایک ماں اپنے 2 گمشدہ بیٹوں کو فیکٹری کے باہر بین کرتے ریسکیو حکام سے دوبارہ تلاشی کی فریاد کرتی رہی، تو ایک کمسن بچہ بھی اپنے باپ کی تلاش میں زارو قطار روتا رہا۔ یہ 12 سال سے بدقسمت فیکٹری میں ملازمت کرنے والے اقبال گھانچی کے 4 بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا ہے۔ جب یہ آخری ٹائم پر ہے نا 1 بجے میری ملاقات ہوئی ہے، فیکٹری میں روٹی کھانے کے لیے آتے واپسی گئے یہاں پر ملاقات کر کے گئے، اس کے بعد سے واپسی نہیں آئے۔ کتنے بچے ہیں؟ ان کے 4 بچے ہیں، سب سے 7 سال کا ہی ہے، باقی سارے چھوٹے ہیں، گھر والے سارے پریشان ہیں۔ فائر چیف نے عمارت کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کئی بار اس کی جامع تلاشی کر چکے ہیں، لیکن اب یہاں کوئی شخص مردہ یا زندہ موجود نہیں۔ الحمدللہ بیسمنٹ تقریباً کلیئر ہے، باوجود اس کے کہ لوگ آتے کمپلین کرتے ہیں، ضابط ہے ان کا اتنا جانی مالی نقصان ہوا ہے، تو پھر ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں۔ کلیئر تو ہم نے رات کو ہی کر دیا تھا، پھر بھی صبح 6 بجے، پھر اس کے بعد 8 بجے، اور ابھی بھی آپ کے سامنے آپ کا میڈیا، آپ کے دوسرے لوگ اندر تک گئے اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر آئے واپس۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار نے لواحقین میں چیک کی فوری تقسیم کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانحہ بلدیہ کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائی جائے۔ اگر کوئی تخریب کاری کا پہلو ہے تو وہ حقائق بھی آگے آ سکیں، اور اگر اس میں کوئی سنگین مجرمانہ غفلت کا کوئی پہلو ہے تو اس کو بھی وہ بھی سامنے آ سکے۔ رضاکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی میتیں ایسی بھی ہیں جو شناخت کے قابل نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ انہی گمشدہ افراد کی ہوں جنہیں ان کے پیارے فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کر اندر ڈھونڈنے کا کہہ رہے ہیں۔